کہ عمران خان ایک بہروپیے کا نام تھا، عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا، عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہاجرائی پیدا کی، انتشار پیدا کیا۔ عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا۔ ہٹلر نے بھی اپنی تقریروں سے پوری جرمن قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، لیکن اس نفرت کی سیاست، اس پولرائزیشن کی سیاست جو ہٹلر نے جرمنی میں کی تھی، ہٹلر نے جرمنی کی قوم کو تباہ نہیں کیا، آدھی دنیا کو بھی تباہ کیا اور آخر میں خود بھی نشان عبرت بنا۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران نیازی اس بات کو جھٹلائے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ وہ انجام ہے جو عمران خان پاکستان کا بنا کر چھوڑ کر گیا۔ ہم نے ایک مشکل صورتحال کے اندر اس ملک کو سنبھالا۔ جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، اس کی 100% نہیں 200% ذمہ داری عمران خان کی اس تباہی کے اوپر ہے جو وہ ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں تو عمران خان اس بات کا جواب دیں کہ وہ IMF سے یہ معاہدہ کیوں کر کے گئے تھے۔ ہم صرف IMF کے اس معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں جو عمران خان IMF کے ساتھ کر کے گئے تھے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کو پنجاب اسمبلی کے اندر ضمنی انتخابات میں چند نشستیں ملیں، اگلے دن روپیہ لڑک گیا، اگلے دن سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، چونکہ مارکیٹ نے نیگیٹو سگنل لیا کہ انتشار پسند قوتیں شاید پھر واپس آ رہی ہیں۔ کل سٹاک مارکیٹ اور آج روپے میں جو آپ فرق دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے عمران خان کی چوری پکڑی گئی اور آپ نے دیکھا مارکیٹ نے کتنا پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ آپ نے یہ فراڈ کیا، 8 سال تک آپ چھپتے رہے۔ اگر آپ سچے تھے تو آپ کیوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے جا کے بار بار سٹے لینے کی کوشش کرتے تھے؟ اگر آپ سچے تھے تو کیوں آپ الیکشن کمیشن کو کہتے تھے کہ یہ کارروائی سیاہ راز میں رکھی جائے، ان کیمرہ کی جائے، میڈیا پہ نشر نہ کی جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قوم سے پچھلے کئی سالوں سے جو فراڈ کیا ہے، اب وہ منطقی انجام کی طرف آ چکا ہے۔